اور پہلا جملہ جو حضرت حجت روایت کے مطابق ہے وہ کیا فرمائیں گے؟ یا اہل العالم ان جدی الحسین قتلہ عطشانا، اے دنیا والوں میرے جد حسین کو پیاسا شہید کیا گیا۔ کربلا کو حدیثوں کے ذریعے سمجھیے سرکار، کربلا کو زیارتوں کے ذریعے سمجھیے، کربلا کو اپنے عقل کے مطابق مت سمجھیے۔ ہاں بالکل صحیح، حرام چیز حرام ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں واجب چیز واجب ہے، کسی کو دخل دینے کا حق نہیں ہے۔ لیکن امام سجاد کو دیکھیے 35 برس کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں، 35 برس کس طرح سے کیا کام کر رہے ہیں، دمبے کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ یہ واقعہ اتنا زیادہ پڑھا گیا ہے کہ اب یہ واقعہ پڑھتے ہوئے عجیب سا لگتا ہے، لیکن عزیزان گرامی امام سجاد نے سڑک پر، گلی کوچے میں، دکان پر، اس بازار میں کھڑے ہو کر یہ جملہ اسی لیے کہا تھا، یہ جملہ نقل ہو جائے اور قیامت تک کے یہ زندہ رہے یہ جملہ۔ کہا کہ بھائی تو نے یہ جو دمبا ذبح کیا ہے کیا اس کو پانی پلایا ہے؟ کہا کہ یا رجبنا رسول اللہ، آپ کے نانا کی امت ہیں، ہم جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاتے ہیں۔ امام سجاد نے کیا جواب دیا؟ میرے بابا کو بغیر پانی پلائے ہوئے سوکھے لبوں کے ساتھ، خوش گلے کے ساتھ ذبح کیا گیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب میرے بابا کی پیاس ہمیشہ یاد رہے، میرے بابا کی شہادت ہمیشہ یاد رہے۔ امام سجاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بکائین، کثرت کے ساتھ گریہ کرنے والوں میں 4 نام آتے ہیں۔ اس میں سے ایک جناب آدم کا ہے کہ اس مقام پر روئے کہ جب جنت سے زمین کی طرف بھیجا گیا، ایک جناب یعقوب کا ہے، اور اس میں سے ایک نام امام سجاد علیہ السلام کا ہے۔ عجیب سلسلہ ہے، روایت کے الفاظ ہیں جو محدثین نے نقل کی ہے کہ جب بھی پانی کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، جب بھی کھانا آتا تھا گریہ کرتے تھے، جب بھی نہر کو دیکھتے تھے، دریا کو دیکھتے تھے، آبشار میں چشمے میں سے پانی تھوڑا سا بہہ رہا ہے اس کو دیکھتے تھے گریہ کرتے تھے، کھانا دیکھا گریہ کیا۔ لفظ جو ہے یہ استعمال کیا ہے محدثین و مورخین نے، اذا رآ ماء بکا، گریہ کرتے تھے۔ دیکھیے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کروں، امام گریہ کرتے نہیں تھے، خود بخود گریہ آ جاتا تھا۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خوب توجہ کیجئے گا، بہت باریک سی بات ہے، امام گریہ کرنا الگ ہے اور گریہ آ جانا الگ ہے۔ گریہ آنے کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ یعنی میں اپنے آپ پر قابو نہیں رکھ پاتا، میں اپنے آپ کو کنٹرول نہیں کر پاتا، اس کا مطلب یہ ہے۔ وہ منزل الگ ہے، ارادہ اور اختیار شامل ہے گریہ کرنے میں، گریہ آ جانے میں لا عن ارادت ولا عن اختیار، ارادے اور اختیار سے نہیں ہو رہا ہے۔ امام اپنے نفس پر، اپنی روح پر قابو نہیں پا رہے ہیں، یعنی وہ امام کہ جس کی دعا کے ذریعے کائنات قابو میں آ جائے۔ حسین ابن علی کا غم وہ ہے شہادت کہ امام اپنے آپ پر قابو نہیں پا رہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا حدیث میں کہ جب بھی میں امام حسین کے بچوں کو دیکھتا ہوں، جب بھی میں آل حسین کو دیکھتا ہوں، جب بھی مجھے کربلا کا واقعہ یاد آتا ہے، خنقتنی العبرہ، روتے روتے میرے گلے میں اچھو لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا ان یوم الحسین اقرح جفوننا، عاشورہ کے غم نے ہماری پلکوں پر زخم ڈال دیے، ہم نے اتنا گریہ کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ کربلا کا واقعہ مولا حسین کی شہادت گریہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ امام سجاد کی پوری زندگی اسی میں بسر ہوئی کہ مبادا کہیں پر میرے بابا پر گریہ کرنے کو لوگ بھول نہ جائیں، میرے بابا پر جو ظلم ہوئے اس کو لوگ بھول نہ جائیں، میری پھوپھیوں پر جو ظلم ہوئے اس کو لوگ بھول نہ جائیں۔ جب امام سے آ کر راوی کہتا ہے ابن رسول اللہ اب بس کیجئے، بہت دن ہو گئے کربلا کے واقعے کو گزرے ہوئے، ذرا صبر کیجئے، تو امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک یوسف نگاہوں سے دور ہوا تھا۔ اور میں یہ بھی اضافہ کر دوں کہ ابن رسول اللہ یہ بھی تو فرمائیے کہ یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف زندہ ہیں، یعقوب کو پتا تھا کہ یوسف کس حال میں ہیں، یعقوب کو علم تھا کہ یہ امتحان الہی ہے، ایک دن ملاقات ہو جائے گی۔ قرآن کیا فرما رہا ہے؟ اتنا روئے کہ آنکھوں کا نور جاتا گیا۔ امام سجاد کا باپ جواب سنیے، امام نے راوی سے فرمایا کہ میرے 18 یوسف کربلا کے میدان میں اپنے خون میں لہو لہان پڑے تھے، میں کس طرح سے گریہ نہ کروں۔ امام جب بھی گریہ فرماتے ہیں عجیب انداز سے گریہ فرماتے ہیں۔ عزاداری کی اہمیت کو دیکھیے، کربلا سے واپس آنے کے بعد بیویاں گریہ کرتی تھی دن بھر، امام سجاد ان کے لیے طعام اور نظر و نیاز کا بندوبست کرتے تھے، مسلسل گریہ کی حالت میں ہیں۔ 35 برس امام نے گریہ کیا۔ ایک دفعہ امام سجاد کو زہر دیا گیا،
امام صاحب فراش ہوئے، علالت بڑھتی گئی، نقاہت کا عالم آیا۔ ایک دفعہ بیٹے محمد باقر کو بلایا، وصیتیں کرنا شروع کی۔ میں کہوں گا امام سجاد آپ کس قدر خوش نصیب ہیں، کس قدر خوش قسمت ہیں۔ خامس آل ابا آئے تطہیر کا آخری فرد اور آخری ہستی جب کربلا کے میدان میں گھوڑے سے زمین پر گری اور مولا حسین نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو سوائے دشمنوں کے کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن مولا سجاد عجیب قسمت ہے آپ کی کہ جب آپ نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو اپنے گھر والوں کو موجود پایا۔ ایک دفعہ وصیتیں کرنا شروع کی۔ بعض مقاتل و تواریخ میں تحریر ہے کہ جب مولا کا آخری وقت آیا کہا بیٹا محمد باقر میرے نیچے سے وہ بچھونا کھینچ لو، میرے نیچے سے وہ دری یا وہ چٹائی کھینچ لو۔ کہا بابا سبب کیا ہے؟ کہا دیکھو میرا بابا جب گھوڑے سے زمین پر گرا تھا تو میرے بابا کا بدن تپتی ہوئی ریت پر گرا تھا۔ ارے میں کہوں گا لگتا ہے امام کو حیا آئی بابا سے کہ بابا آپ کا بدن تو تپتی ریت پر گرے اور سید سجاد بچھونے پر جان دے۔ ایک دفعہ امام کی روح بدن سے جدا ہوئی، غسل امام محمد باقر نے دیا، نماز پڑھائی گئی، بقی میں لے جا کر دفن کیا گیا۔ ایک دفعہ امام سجاد کا وہ ناقہ جس پر امام حج پر جایا کرتے تھے، وہ ناقہ دروازے پر آیا، آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دوڑتا ہوا بقی میں گیا، قبر مطہر کے پاس بیٹھا، اپنی گردن کو قبر مطہر پر رکھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ امام محمد باقر آئے، ناقے کو واپس لوٹنے کا حکم دیا۔ دوسرے دن لوگوں نے بتایا کہ یبنا رسول اللہ آپ کے بابا کا ناقہ دوبارہ قبر پر آ چکا ہے، اسی طرح گریہ کر رہا ہے۔ امام نے دوبارہ لوٹنے کا حکم دیا۔ تیسرے دن پھر اطلاع دی گئی، امام نے کہا اب اس ناقے کو کچھ نہ کہنا۔ ناقے نے اتنا گریہ کیا کہ ناقہ وہیں پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ میں امام سجاد سے کہوں گا اے امام سجاد یہ بے زبان حیوان تھا کہ جو امام سجاد کی قبر پر آ کر گریہ کرتا تھا۔ میں کہوں گا امام سجاد اور جناب زینب سے کہ شہزادی آپ نے کس طرح سے صبر کیا ہوگا کہ جب کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک آپ کے سامنے کبھی بھائی عباس کا سر آتا ہوگا، کبھی علی اکبر کا سر آتا ہوگا، کبھی حسین ابن علی کا سر آتا ہوگا، کس طرح سے بیویوں نے صبر کیا ہوگا، کس طرح سے تحمل